بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو میں اس چیز کا بیان ہے کہ فرقہ وہابیہ دیوبندیہ اسماعیلیہ کے قاری محمد طیب، جو کہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے ہیں، اپنے ہی فرقہ کے مولوی کے فتویٰ کے مطابق گمراہ اور ہندو جیسا عقیدہ رکھنے والے قرار پاتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ کوئی شخص کسی شخص کے بارے میں یہ کہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مظہر ہے، کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کا مظہر سمجھے، تو اس کے بارے میں فتویٰ دیتے ہوئے وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقہ کے مولوی نجم الدین وہابی دیوبندی یہ لکھتے ہیں، یہ وہی عقیدہ ہے جس نے ہندوؤں کو گمراہ کیا۔ وہ اپنے بزرگوں کو اللہ کا اوتار یا مظہر سمجھنے لگے۔ عبوری شریعت اور ہندو دھرم میں کتنی مماثلت ہے۔ زلزلہ در زلزلہ، صفحہ نمبر 91۔ یہ عبارت پھر سماعت فرما لیں، یہ وہی عقیدہ ہے جس نے ہندوؤں کو گمراہ کیا۔ وہ اپنے بزرگوں کو اللہ کا اوتار یا مظہر سمجھنے لگے۔ عبوری شریعت اور ہندو دھرم میں کتنی مماثلت ہے۔ یعنی کوئی شخص اگر کسی کو رب تعالیٰ کا مظہر سمجھتا ہے تو اس کا عقیدہ گمراہ اور ہندوؤں کے عقیدے کے مماثل ہے۔ تو اب ذرا دوسری طرف حوالہ سماعت فرمائیں۔ ملفوظات حکیم الاسلام، صفحہ نمبر 56۔ وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقے کے حکیم الاسلام قاری محمد طیب، وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقے کے قاری محمد طیب، جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے ہیں، یہ کیا لکھتے ہیں؟ یہ فرماتے ہیں تو جو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا مظہر اتم ہے، اس میں بھی رحمت غالب ہونی چاہیے۔ ان کا عقیدہ یہاں سے واضح ہو گیا کہ یہ رب تعالیٰ کا مظہر کسی کو سمجھتے ہیں۔ تو اب ان کا عقیدہ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق ہوا، کیونکہ ہندو بھی اپنے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ کا مظہر سمجھتے ہیں، اور قاری طیب صاحب کا عقیدہ بھی وہی ہے جو ہندوؤں کا ہے۔ لہٰذا قاری طیب صاحب کا عقیدہ گمراہ اور ہندوؤں کے عقیدے کے مماثل ہوا۔ یہ فتویٰ ہم نہیں لگا رہے، بلکہ قاری طیب کے مذہب کے دھرم کے فرقے کے مولوی نجم الدین وہابی دیوبندی زلزلہ در زلزلہ نامی کتاب صفحہ نمبر 91 کے اوپر لگا رہے ہیں۔